سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو ناول جس کا نام ہے سائیڈ ٹریک۔ اس کہانی کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع ہر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران کا شعور جاگا تو ساتھ ہی درد کی تیز لہریں اسے اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ کسمسا کر رہ گیا کیونکہ وہ ایک کرسی پر راڈز میں جکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کے مناظر کسی فلم کے مناظر کی طرح ایک لمحے میں گھوم گئے۔ اسے یاد تھا کہ وہ ٹائیگر کے ساتھ وان کے ایک سپر ایجنٹ کے فلیٹ پر گیا تھا، لیکن وہ سپر ایجنٹ فلیٹ پر موجود نہیں تھا، اس لیے وہ اور ٹائیگر واپس آ گئے تھے، اور وہ جوانا کے ساتھ کمرے میں کرسیوں پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک انہیں باہر سے سٹک سٹک کی تیز آوازیں سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا، اور اب اسے ہوش آیا تھا۔ لیکن یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں وہ بے ہوش ہوئے تھے۔ یہ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جسے باقاعدہ ٹارچنگ روم کے انداز میں تیار کیا گیا تھا۔ راڈز والی کرسیوں کی ایک طویل قطار موجود تھی۔ ایک سائڈ پر ٹرالی پر جدید ساخت کا میک اپ واشر بھی موجود تھا۔ اس کمرے کے کونے میں لوہے کی 2 الماریاں بھی موجود تھیں۔ الماریوں کے ساتھ ہی دیوار پر خنجر، کوڑے اور اس انداز کی دوسری اشیاء کی باقاعدہ نمائش کی گئی تھی۔ عمران نے گردن گھمائی تو اس کے دائیں ہاتھ پر ٹائیگر اور بائیں ہاتھ پر جوانا راڈز میں جکڑے ہوئے موجود تھے، جبکہ ان دونوں کے جسموں میں حرکت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سامنے 4 کرسیاں رکھی تھی جن میں سے 2 کرسیوں پر 2 مقامی آدمی بیٹھے تھے، جبکہ ایک گنجے سر اور ورزشی جسم کا آدمی ان دونوں کے عقب میں کھڑا تھا۔ اس کی بیلٹ کے ساتھ ایک کوڑا لپٹا ہوا تھا اور اس گنجے کے چہرے پر صفاکی اور سختی کا تاثر دور سے ہی نظر آ رہا تھا، جبکہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے دونوں افراد اپنے قد و خال کے لحاظ سے بھائی نظر آ رہے تھے۔ اسی لمحے ٹائیگر اور جوانا دونوں کے جسم ایک جھٹکے سے سیدھے ہو گئے اور ان کی آنکھیں بھی کھل گئی۔ تم اپنے نام بتاؤ، کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر سخت لہجے میں کہا۔ میرا نام مائیکل ہے اور یہ میرا ساتھی ہے، اس کا نام جیگر ہے، جبکہ اس ایکریمین کا نام جوانا ہے، لیکن تم کون ہو؟ ہم کہاں ہیں اور ہمیں کیوں اس طرح جکڑا گیا ہے؟ عمران نے کہا۔ تمہارا اطمینان اور تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ تم تربیت یافتہ ہو، ورنہ عام آدمی کا رد عمل اس طرح کا نہیں ہوتا، لیکن تمہارے میک اپ واش نہیں ہوئے، اس لیے اب تم خود اپنے بارے میں بتا دو۔ اگر تو تمہارا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے تو پھر تم ہمارے لیے معزز مہمان ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم تینوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے گا اور تمہاری لاشیں برقی بھٹی میں ڈال کر راکھ کر دی جائیں گی۔ اس آدمی نے جس نے نام پوچھے تھے مسلسل بولتے ہوئے کہا، جبکہ دوسرا آدمی خاموش بیٹھا رہا۔ پہلے تم اپنا تعارف تو کرواؤ، عمران نے کہا۔ میرا نام رافٹ ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی ڈیوڈ ہے، اور جو پیچھے کھڑا ہے اس کا نام مارکر ہے، اور یہ تشدد اور بربریت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا، اس لیے اگر اس نے تم پر ہاتھ اٹھا دیا تو تمہارے جسم کی ایک ہڈی بھی سلامت نہیں رہے گی۔ اس آدمی نے جس نے اپنا نام رافٹ بتایا تھا ایک بار پھر تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، تم نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ یہ میک اپ وغیرہ کا کیا مسئلہ ہے؟ عمران نے کہا۔ رافٹ، یہ لوگ صرف وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کا انداز بتاتا ہے کہ یہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، اور چیف کو ابھی ان کے بارے میں اطلاع نہیں دی گئی، جبکہ ہمیں پہلے چیف کو اطلاع دینی چاہیے، پھر جیسے وہ حکم دیں ویسا کیا جائے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا جس کا نام ڈیوڈ بتایا گیا تھا۔ کسی بات کا پتہ چلے تو تمہارے چیف کو بھی اطلاع دوں نا، اب تمہارا چیف یہاں تو موجود ہے نہیں، رافٹ نے جواب دیا۔ تو پھر مارکر سے کہو کہ ان سے سچ اگلوائے، ڈیوڈ نے کہا۔ ہاں اب ایسا ہی کرنا پڑے گا، رافٹ نے کہا۔ سنو، میری بات سنو، ہمارا کوئی تعلق کسی پاکیشیا وغیرہ سے نہیں ہے، تم کو کسی نے ہمارے بارے میں غلط بتایا ہے، ہم دونوں یورپی ملک جوگان کے رہنے والے ہیں، البتہ جوانا ایکریمین ہے، تم ہمیں چھوڑ دو، ہمیں ناحق ہلاک نہ کرو، ہم تمہیں دولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ عمران نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ کتنی دولت دو گے اور کہاں سے دو گے؟ رافٹ نے کہا تو ڈیوڈ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہم تمہیں $20 لاکھ دے سکتے ہیں۔ جس کوٹھی میں ہم رہائش پذیر تھے اس کے ایک خفیہ سیف میں گارنٹیڈ چیک بک موجود ہے، وہ ہمیں لا کر دے دو، ہم تمہیں $20 لاکھ کا گارنٹیڈ چیک دے دیں گے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے شاید یہ سمجھا کہ ہم عام سے مجرم ہیں،
جبکہ ہمارا تعلق سرکاری ایجنسی سے ہے، ہمیں دولت نہیں چاہیے، صرف سچ بول دو اور بس، ورنہ سچ اگلوانا ہمیں بھی آتا ہے، رافٹ نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہی سچ ہے، عمران نے جواب دیا تو وہ باتوں کے دوران راڈز اور کرسیوں کو چیک کرتا رہا تھا۔ راڈز کے بٹن کرسیوں کے عقب میں تھے، لیکن عمران کی بدقسمتی کہ اسے کرسیوں کی قطار کے درمیان والی کرسی پر بٹھایا گیا تھا، اس لیے وہ ٹانگ موڑ کر عقبی طرف موجود بٹن کو پریس نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے علاوہ راڈز کے ہٹانے کا اور کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے عمران کی کوشش تھی کہ کسی طرح دولت کا لالچ دے کر وہ کچھ سہولت حاصل کر سکے تو پھر ان سے نمٹنا آسان ہو سکے۔ ویسے اتنا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ان دونوں کا تعلق وان سے ہے، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وان کا چیف انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے اور یہاں پولینڈ کے بجائے ایکریمیا شفٹ ہو گیا ہے، اور اسی کا حوالہ یہ دونوں آپس میں ہونے والی بات چیت میں دے بھی رہے تھے۔ جس سپر ایجنٹ کو وہ تلاش کرنے گئے تھے وہ نہیں ملا تھا، البتہ یہ دونوں خود ہی ان تک پہنچ گئے تھے، لیکن مسئلہ ان راڈز والی کرسیوں کا تھا۔ مارکر، رافٹ نے عقب پر موجود گنجے سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس، مارکر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اس آدمی سے جو بول رہا ہے سچ اگلواؤ۔ تمہارا ہاتھ اس وقت تک نہیں رکنا چاہیے جب تک سچ سامنے نہ آ جائے، رافٹ نے کہا۔ آپ نے اب حکم دیا ہے، اب دیکھیں مارکر کیا کرتا ہے، مارکر نے بڑے فاتحانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ قدم بڑھاتا ہوا عمران کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے بیلٹ کے ہک سے منسلک کوڑا علیحدہ کرنا شروع کر دیا۔ سنو، میری بات سنو، ہم تمہیں تو یہ دولت دے سکتے ہیں، عمران نے کہا، لیکن دوسرے لمحے مارکر نے فضا میں کوڑا چٹکا تو شائیں کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران دوبارہ بولتا، مارکر کا بازو گھوما اور کوڑا پوری قوت سے عمران کے جسم پر پڑا، اور اس کا لباس بھی پھٹتا چلا گیا اور گردن پر بھی لمبا سا زخم کا نشان پڑ گیا۔ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے دہکتے تندور میں ڈال دیا ہو، لیکن عمران کے منہ سے چیخ تو ایک طرف ہلکی سی سسکی بھی نہ نکلی۔ رک جاؤ، مت مارو مارکر، یکلخت جوانہ کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن اسی لمحے شائع کی تیز اور پھنکارتی ہوئی آواز سے مارکر نے پوری قوت سے دوسری بار کوڑا عمران کے جسم پر رسید کر دیا۔ اس بار عمران کے منہ سے بے اختیار سسکی سی نکل گئی۔ اس کے نہ صرف مزید کپڑے پھٹ گئے تھے بلکہ گردن کی دوسری طرف بھی زخم کا نشان پڑ گیا تھا، اور عمران کا پورا جسم یکلخت جیسے پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ مارکر کا بازو ایک بار پھر اونچا ہوا، لیکن اسی لمحے کڑکڑاہٹ کی تیز آوازوں سے کمرہ یکلخت گونجا، اور پلک جھپکنے میں مارکر فضا میں اڑتا ہوا ایک خوفناک دھماکے سے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے رافٹ اور ڈیوڈ سے ٹکرایا، اور وہ دونوں بھی چیختے ہوئے کرسیوں سمیت پشت کے بل فرش پر جا گرے۔ یہ کام جوانہ نے سر انجام دیا تھا۔ عمران پر پڑنے والے کوڑوں اور پھر عمران کے منہ سے نکلنے والی سسکی سن کر یقیناً جوانہ بپھر گیا تھا، اور پھر اس کے بپھرنے کے نتیجے میں کرسی کے راڈز تنکوں کی طرح ٹوٹتے چلے گئے، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی سنبھلتا، جوانہ نے مارکر کو اٹھا کر رافٹ اور ڈیوڈ پر پھینک دیا تھا۔ مارکر کے ہاتھ سے کوڑا نکل کر ایک طرف جا گرا تھا۔ جوانہ نے مارکر کو اچھالتے ہی جمپ لگایا، اور دوسرے لمحے کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا، اور پھر کمرہ شائیں اور رافٹ، ڈیوڈ اور مارکر تینوں کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ ان دونوں میں سے ایک کو زندہ رکھنا ہے جوانہ۔ جوانہ کے چہرے پر ابھر آنے والے غیظ و غضب کو دیکھتے ہوئے عمران نے چیخ کر کہا۔ یس ماسٹر، جوانہ نے کہا، اور کوڑا ایک طرف پھینک کر وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور کوڑے کھا کر مار کھائے ہوئے کتوں کی طرح فرش پر لوٹ پوٹ ہونے والوں کی طرف بڑھا، اور پھر پلک جھپکنے میں اس نے مارکر کو جھک کر گردن سے پکڑا اور اٹھا کر پوری قوت سے عقبی دیوار پر دے مارا۔ مارکر کے حلق سے بھیانک چیخ نکلی، اور وہ دیوار سے ٹکرا کر جب نیچے گرا تو اس کا گنجا سر نہ جانے کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ڈیوڈ نے اٹھنے کی کوشش کی تو جوانہ نے اس کی پسلیوں میں اس طرح کک لگائی جیسے کسی فٹ بال کو پوری قوت سے ٹھوکر لگائی جاتی ہے، اور ڈیوڈ کا جسم واقعی فٹ بال کی طرح اڑتا ہوا سائیڈ دیوار سے ایک خوفناک دھماکے سے ٹکرایا، اور پھر نیچے گر کر بے حس و حرکت ہو گیا، جبکہ اس دوران رافٹ چیختا ہوا اٹھ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، شاید وہ مشین پسٹل نکالنا چاہتا تھا کہ جوانہ کا بازو اور بھی زیادہ تیزی سے گھوما، اور چٹاخ کی آواز کے ساتھ ہی رافٹ چیختا ہوا اچھل کر عمران اور ٹائیگر کے قدموں میں جا گرا۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ سے خون نکلنے لگا، شاید زوردار تھپڑ کی وجہ سے۔ نہ صرف اس کے منہ سے دانت باہر نکل گئے تھے بلکہ زخم بھی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے خون نکلنے لگا تھا، اور پھر وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے نیچے گرا اور ساکت ہو گیا۔ جوانہ ابھی تک غصے کی شدت سے بگڑا ہوا تھا۔
یوں لگ رہا تھا جیسے جوانا اب خود کسی دیوار میں ٹکر دے مارے گا۔ ہوش میں رہو جوانا، دروازہ اندر سے لاک کر دو اور ہمارے عقب میں آ کر راڈز کھولو، عمران نے سخت لہجے میں کہا تو جوانا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے اور اس کے جسم نے اس طرح جھرجھری لی جیسے طاقتور الیکٹرک کرنٹ اس کے جسم میں دوڑتا چلا جا رہا ہوں۔ اس نے بے اختیار لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیے اور پھر اس کا چہرہ نارمل ہوتا چلا گیا۔ وہ تیزی سے مڑا اور اس نے کمرے کا اکلوتا دروازہ اندر سے لاک کر دیا، اور اس کے بعد وہ مڑ کر جب عمران اور ٹائیگر کی طرف آیا تو اس کا چہرہ خاصی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ اس نے ان دونوں کے عقب میں آ کر کرسیوں کے عقب میں موجود بٹنوں پر ٹھوکریں ماری تو ان دونوں کے راڈز غائب ہو گئے۔ ویل ڈن جوانا، ویل ڈن، عمران نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ ماسٹر، مجھ سے آپ کے منہ سے نکلنے والی سسکی برداشت نہیں ہو سکی۔ نہ جانے پھر کیا ہوا، ویسے اگر آپ کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچتی تو میں ان تینوں کے ہزاروں ٹکڑے کر دیتا، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جوانا نے حیرت انگیز طاقت کا مظاہرہ کیا ہے باس، سٹیل کے مضبوط ترین راڈز کو اس نے کچے دھاگوں کی مانند توڑ کر رکھ دیا ہے، ٹائیگر نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں، ورنہ اس بار ہم تو کوڑوں کی زد میں آ ہی گئے تھے۔ بہرحال پہلے اس رافٹ کو اٹھا کر کرسی پر ڈالو اور راڈز میں جکڑ دو، پھر باہر چیکنگ کرو، اگر باہر لوگ موجود ہیں تو انہیں آف کر کے میڈیکل باکس تلاش کر کے لے آؤ، میرے جسم میں ابھی تک آگ کی لہریں دوڑ رہی ہیں۔ عمران نے ایک کرسی کو سیدھا کر کے اس پر بیٹھتے ہوئے کہا تو جوانا تو رافٹ کی طرف بڑھ گیا جبکہ ٹائیگر اس کے ساتھی ڈیوڈ پر جھک گیا۔ چند لمحوں کے بعد جب وہ سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا۔ اسے واقعی اس کی ضرورت تھی کیونکہ اس کی اپنی جیبیں خالی تھی۔ مشین پسٹل ہاتھ میں پکڑے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا جبکہ رافٹ کو کرسی پر راڈز میں جکڑ کر جوانا بھی بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹائیگر اکیلا کافی ہے، تم ان الماریوں سے پانی کی بوتل تلاش کرو، مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی ہے، عمران نے کہا تو جوانا سر ہلاتا ہوا کمرے کے اس کونے کی طرف بڑھ گیا جہاں الماریاں موجود تھیں۔ اس نے ان دونوں الماریوں کے پٹ کھولے اور یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی کہ ایک الماری کا نچلا خانہ پانی کی بوتلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے 2 بوتلیں اٹھائیں اور واپس آ کر اس نے ایک بوتل کھولی اور عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے بوتل منہ سے لگا لی اور پھر تھوڑا سا پانی پی کر اس نے بوتل کو منہ سے ہٹایا اور 1-2 سانس لے کر اس نے دوبارہ بوتل کو منہ سے لگا لیا۔ اس طرح کئی سانسوں میں پانی پیتے ہوئے اس نے بوتل ختم کر کے ایک طرف اچھال دی۔ دوسری بوتل دوں ماسٹر؟ جوانا نے کہا۔ نہیں، بس کافی ہے، عمران نے جواب دیا۔ ماسٹر، آپ کے زخموں پر پانی انڈیل دوں؟ جوانا نے کہا۔ ابھی نہیں، اگر میڈیکل باکس مل جاتا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی، ورنہ پانی ہی ڈالنا پڑے گا، عمران نے کہا تو جوانا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے بیرونی دروازہ کھلا اور ٹائیگر میڈیکل باکس اٹھائے اندر داخل ہوا۔ باس، یہ کوٹھی ہے، اس میں ان تینوں کے علاوہ اور کوئی آدمی موجود نہیں، البتہ ایک بڑی ویگن پورچ میں موجود ہے، ٹائیگر نے میڈیکل باکس عمران کی کرسی کے قریب موجود تپائی پر رکھتے ہوئے کہا۔ جا کر چیک کرو، میرے سائز کا کوئی لباس یہاں مل جائے ورنہ بازار سے منگوانا پڑے گا، عمران نے میڈیکل باکس کھولتے ہوئے کہا۔ لباس یہاں موجود ہیں باس، میں لے کر آتا ہوں، ٹائیگر نے کہا اور واپس مڑ گیا تو عمران نے کوٹ اور شرٹ اتاری اور پھر میڈیکل باکس سے مخصوص مرہم نکال کر اس نے زخموں پر ملنا شروع کر دی۔ جب عمران میڈیکل ایڈ سے فارغ ہوا تو اسی لمحے ٹائیگر ہینگر پر لٹکا ہوا لباس اٹھائے اندر داخل ہوا۔ تم اسے ہوش میں لے آؤ، میں لباس تبدیل کر کے آتا ہوں، لیکن خیال رکھنا اس سے بہت کچھ پوچھنا ہے، عمران نے کہا اور لباس کا ہینگر ٹائیگر سے لے کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک کمرے میں جا کر اس نے اپنا لباس اتار کر ٹائیگر کا لایا ہوا لباس پہنا۔ وہ لباس تقریباً اس کے سائز کا ہی تھا، اس لیے عمران اس پر ایک نظر ڈال کر مطمئن ہو گیا۔ پھر وہ واپس اس ٹارچنگ روم کی طرف بڑھا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اسی لمحے رافٹ کراہتا ہوا ہوش میں آ رہا تھا۔ ٹائیگر نے دوسری کرسی بھی سیدھی کر کے رکھی ہوئی تھی۔ عمران آ کر اس کرسی پر بیٹھ گیا جسے وہ پہلے ہی سیدھی کر کے اس پر بیٹھا رہا تھا۔ یہ تم نے راڈز توڑ دیے؟ سٹیل راڈز؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ رافٹ نے ہوش میں آتے ہی اس کرسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس کی سائیڈوں میں راڈز بکھرے پڑے تھے۔ جوانا کو تم نے غصہ دلا دیا تھا اور اگر میں اسے نہ روکتا تو تمہاری ہڈیاں بھی راڈز کی طرح توڑ دی جاتی اور اب بھی توڑی جا سکتی ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری، مجھ سے واقعی غلطی ہوئی ہے، میں نے غلط آدمیوں پر ہاتھ ڈال دیا تھا اور میں تلافی کرنے کے لیے تیار ہوں، رافٹ نے کہا۔ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا تعلق کس سے ہے، وان سے یا کسی اور ایجنسی سے، عمران نے کہا تو راڈز میں جکڑا ہوا رافٹ بے اختیار چونک پڑا۔ تو تم واقعی پاک ایشیائی ایجنٹ ہو؟ کیا واقعی؟ رافٹ کے لہجے میں ایسی حیرت تھی جیسے اسے اس بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔
ہاں، ہمارا تعلق پاکیشیا سے ہے، عمران نے کہا، مگر تمہارا میک اپ تو واش نہیں ہوا، حالانکہ یہاں جدید ترین میک اپ واشر موجود ہے۔ رافٹ نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا، جسے تم جدید ترین کہہ رہے ہو یہ اب کافی پسماندہ ہو چکا۔ بہرحال اب تم سب کچھ بتا دو تو بچ جاؤ گے، ورنہ جوانا کا غصہ ابھی تک باقی ہے، عمران نے کہا۔ کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ رافٹ نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ ہاں، وعدہ، میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا، عمران نے کہا۔ جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ ہمارا تعلق سرکاری ایجنسی وان سے ہے، میرا چھوٹا بھائی ڈیوڈ، ڈیوڈ بے ہوش پڑا ہے، اسے ہوش میں لاؤ۔ رافٹ نے اس طرح چونک کر کہا جیسے اچانک اسے ڈیوڈ کا خیال آیا ہو۔ ویسے ڈیوڈ دیوار کے ساتھ فرش پر اس انداز میں پڑا تھا جیسے بے ہوش پڑا ہو، حالانکہ وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ تم بتاؤ گے تو پھر اسے ہوش میں لا کر اس سے تصدیق کریں گے، جب تک تم نہیں بتاؤ گے اسے ہوش میں نہیں لایا جائے گا۔ عمران نے اسے دانستہ ایسا جواب دیا کہ جس سے وہ یہی سمجھے کہ ڈیوڈ واقعی بے ہوش پڑا ہے۔ چونکہ ڈیوڈ رافٹ کا چھوٹا بھائی تھا اس لیے عمران نے وضاحت کی تھی، تم واقعی بے حد ذہین آدمی ہو، تصدیق کرنے کا یہ طریقہ واقعی ذہانت سے پر ہے۔ بہرحال میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ ہمارا تعلق وان سے ہے، ڈیوڈ کا تعلق سپر سیکشن کے اس گروپ سے ہے جس کا چیف سوبرز ہے، جبکہ میرا تعلق دوسرے گروپ سے ہے۔ سوبرز اور اس کی بیوی کرسیا دونوں ڈانا شہر میں ہیں، وہاں کوئی لیبارٹری ہے جس کی حفاظت کے لیے وہ وہاں گئے ہیں۔ میں یہاں دارالحکومت میں تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ گرین کلب کا کارس سوبر اور کرسیا دونوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھر رہا ہے، اور کارس کے 3 آدمی بھی غیر ملک سے یہاں پہنچے ہیں، جنہیں اس کا اسسٹنٹ ایئرپورٹ سے پک کر کے ڈیوائن کالونی کی کوٹھی میں پہنچا گیا ہے۔ میں نے فون کر کے سوبرز کو اطلاع دی تو اس نے میرے چھوٹے بھائی ڈیوڈ کو فوری دارالحکومت بھجوا دیا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ اگر میں نے اس کے لیے کام کیا تو وہ مجھے ترقی دلوا دے گا۔ اس نے ہمیں نگرانی کا حکم دیا لیکن ہم نگرانی کرنے سے بور ہو رہے تھے، چنانچہ ہم نے تم تینوں پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ رافٹ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا اور پھر اس نے انہیں بے ہوش کر کے اندر داخل ہونے سے لے کر اس اسپیشل پوائنٹ پر لے کر آنے تک کی پوری تفصیل بتا دی۔ کارس جو کچھ کر رہا تھا اس کی اطلاع تمہیں کس نے دی؟ کیا اس کے اسسٹنٹ نے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، اس کا اسسٹنٹ مارک میرا گہرا دوست ہے۔ اس نے باتوں باتوں میں بتایا کہ وہ ایئرپورٹ سے کارس کے 3 مہمانوں کو ڈیوائن کالونی کی کوٹھی میں پہنچا کر آیا ہے، اور یہ بھی اس نے بتایا کہ کارس سوبرز اور کرسیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مصروف ہے۔ رافٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈانا میں سوبرز کا فون نمبر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا تو رافٹ بے اختیار چونک پڑا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ رافٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تاکہ تم نے جو کچھ بتایا ہے اسے کنفرم بھی کرواؤں۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے طوطا مینی کی کہانی سنا دی ہو، عمران نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے درست بتایا ہے، رافٹ نے کہا۔ تو پھر فون نمبر بتانے میں کیا حرج ہے؟ عمران نے کہا۔ میں اس نمبر پر بات نہیں کروں گا، نمبر بتا دیتا ہوں، رافٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم بے شک بات نہ کرنا، عمران نے کہا تو رافٹ نے نہ صرف نمبر بتا دیا بلکہ دارالحکومت سے ڈانا کا رابطہ نمبر بھی بتا دیا۔ جوانا، اس کا منہ بند کر دو، عمران نے کہا تو جوانا تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ بند کر دیا۔ رافٹ نے منہ چھڑوانے کی کوشش کی تو جوانا نے غراتے ہوئے لہجے میں اسے بے حس و حرکت بیٹھنے ورنہ گردن توڑنے کی دھمکی دی تو رافٹ یک لخت ساکت ہو گیا۔ عمران نے پاس پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ رافٹ بول رہا ہوں، دارالحکومت سے، عمران نے رافٹ کی آواز اور لہجے میں کہا تو رافٹ کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ، تم، کیا رپورٹ ہے؟ تم نے تو کوئی رپورٹ ہی نہیں دی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ وہ تینوں اس کوٹھی میں ہی بند ہیں، ان میں سے 2 آدمی کار میں گئے تو ڈیوڈ نے ان کی کار کا تعاقب کیا۔ وہ خصوصی مارکیٹ گئے اور وہاں سے انہوں نے اسلحہ خریدا اور پھر واپس کوٹھی پر آ گئے، عمران نے رافٹ کے لہجے اور آواز میں کہا۔ کارس کے بارے میں کوئی خبر؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ نہیں، ہم تو ان کی نگرانی پر مامور ہیں باس، ویسے کارس اس دوران یہاں نہیں آیا، عمران نے رافٹ کی آواز میں کہا۔ تم ایسا کرو کہ اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے اندر جاؤ اور انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دو۔ اگر وہ ہمارے مطلوبہ افراد ہیں تو بھی ہلاک ہو جائیں گے اور اگر نہیں ہوئے تب بھی ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اب مزید رسک نہیں لیا جا سکتا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے باس، جیسے آپ کا حکم، عمران نے کہا۔ مجھے رپورٹ دے دینا، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھا اور پھر اشارے سے جوانا کو ہاتھ ہٹانے کا کہا تو جوانا نے ہاتھ ہٹا دیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تم جادوگر ہو، تم کیا مطلب؟ باس، سوبرز نے پہچانا ہی نہیں،
ہاتھ ہٹتے ہی رافٹ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں رک رک کر کہا، یہ دوسری طرف سے بولنے والا سوبرز تھا یا کوئی اور تھا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، باس سوبرز تھے، رافٹ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سوبرز کا حلیہ اور قد و قامت کی تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ رافٹ نے ایک بار پھر چونک کر کہا۔ جوانا، عمران نے اس کے قریب کھڑے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی ایک آنکھ نکال دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو جوانا تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اس سے پہلے کہ رافٹ سنبھلتا یا کچھ کہتا، جوانا نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے نیزے کی طرح اکڑی ہوئی انگلی اس کی آنکھ میں مار دی اور اس کے ساتھ ہی کمرہ رافٹ کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ جوانا نے انگلی نکال کر اسے رافٹ کے کپڑوں سے صاف کیا اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے اس نے کسی آدمی کی آنکھ میں انگلی مارنے کے بجائے کسی دیوار کے سوراخ میں انگلی مار دی ہو۔ عمران بھی اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ٹائیگر رافٹ کے ہوش میں آنے کے بعد خود ہی باہر چلا گیا تھا تاکہ باہر کی صورتحال کو چیک کرتا رہے۔ رافٹ کچھ دیر تک چیخیں مارتا رہا، وہ اپنا سر دائیں بائیں اس طرح جھٹک رہا تھا جیسے اس کی گردن میں کوئی مشین فٹ ہو گئی ہو، لیکن پھر یہ کیفیت آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی۔ اب اگر تم نے انکار کیا تو دوسری آنکھ بھی نکال دی جائے گی، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تم ظالم ہو، تم سفاک ہو، رافٹ نے رو دینے والے لہجے میں بولتے ہوئے کہا۔ جوانا، عمران نے کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، مت کرو مجھے اندھا، رک جاؤ میں بتاتا ہوں، رافٹ نے یکلخت ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ بولتے جاؤ، سوبرز اور کرسیا دونوں کے حلیے اور قد و قامت بتاؤ، اور یہ سن لو کہ میں اسے کنفرم بھی کر لوں گا، بولو، عمران نے تیز لہجے میں کہا تو اس بار رافٹ کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح آن ہو گیا اور اس نے تفصیل سے دونوں کے حلیے اور قد و قامت کی تفصیل بتا دی۔ دانا میں ان کا آفس کہاں ہے جہاں یہ فون اٹینڈ کیا جاتا ہے؟ عمران نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، میں وہاں نہیں گیا، ڈیوڈ کو معلوم ہوگا، اور ہاں، ڈیوڈ کو ہوش نہیں آیا، اسے ہوش دلاؤ، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، رافٹ نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ اسے آف کر دو، عمران نے جوانا سے کہا تو جوانا ایک بار پھر بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ رافٹ کچھ سمجھتا، جوانا کی کھڑی ہتھیلی پوری قوت سے اس کی گردن پر پڑی اور کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی رافٹ کا سر ایک طرف کو گھوم گیا اور اس کا پورا جسم چند لمحوں تک اس طرح کانپتا رہا جیسے اس پر تشنج کا دورہ پڑا ہو، اور پھر وہ ڈھیلا پڑ کر ساکت ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، سوبرز کی آواز سنائی دی۔ رافٹ بول رہا ہوں باس، دارالحکومت سے، عمران نے کہا۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ سوبرز نے چونک کر پوچھا۔ آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے باس، عمران نے کہا۔ کیا وہ تینوں ہلاک ہو گئے ہیں؟ سوبرز نے کہا۔ یس باس، تینوں کو میں نے اور ڈیوڈ نے خود گولیاں مار کر بے ہوشی کے عالم میں ہلاک کر دیا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب تم نے اس کام کے رد عمل کی رپورٹ دینی ہے، سوبرز نے قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس، کیا ڈیوڈ کو واپس بھیج دوں؟ عمران نے کہا۔ ہاں، اب اس کا وہاں کام ختم ہو گیا ہے، اسے یہاں ڈانا بھجوا دو، سوبرز نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا، لیکن فوراً ہی ریسیور اٹھا کر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ گرین کلب، رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مائیکل بول رہا ہوں، کارس سے بات کرواؤ، عمران نے ایکریمین لہجے میں کہا۔ او یس سر، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے جس انداز میں کہا گیا اس سے محسوس ہوتا تھا کہ اسے خاص طور پر اس نام کے بارے میں ہدایات دی گئی تھی۔ ہیلو، کارس بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد کارس کی آواز سنائی دی۔ مائیکل بول رہا ہوں، کیا یہ فون محفوظ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہولڈ رکھیں۔ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ یس سر، اب آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کارس کی آواز سنائی دی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم نے ایسے اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں ہلاک کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ تو ہماری قسمت تھی کہ ہم بچ گئے، عمران نے سرد اور قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ او کیا ہوا ہے سر، مجھے بتائیں پلیز، کارس نے انتہائی پریشان ہوتے ہوئے کہا تو عمران نے اسے رافٹ اور ڈیوڈ کے کوٹھی پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائرنگ کے بعد اور اپنے ہوش میں آنے اور پھر رافٹ اور ڈیوڈ اور مارکر کی ہلاکت تک کی تفصیل بتا دی۔ یہ آپ نے معلوم کیا ہے کہ کس نے انہیں یہ سب کچھ بتایا ہے؟ کارس نے کہا۔ ہاں، تمہارے اسسٹنٹ مارک نے، جو ہمیں ایئرپورٹ سے پک کر کے کوٹھی پر ڈراپ کر گیا تھا، وہ رافٹ کا گہرا دوست ہے، عمران نے کہا۔ او آئی ایم سوری، وہ گزشتہ 10 سالوں سے میرے ساتھ ہے،
آج سے پہلے کبھی اس کی معمولی سی شکایت بھی نہیں آئی، لیکن اب اس نے جو کچھ کیا اس کا اسے پورا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، کارس نے بڑے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، ہر طرف سے ہوشیار رہا کرو۔ میں چیف کو رپورٹ نہیں کروں گا، لیکن آئندہ ایسی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر جوانا مجھ پر کوڑے برستے دیکھ کر غیظ و غضب میں راڈز نہ توڑتا، یا پھر رافٹ اور ڈیوڈ ہمیں بے ہوش کر دینے کے بعد گولیوں سے اڑا دیتے، تو تم خود سوچ سکتے ہو کہ تمہاری معمولی سی کوتاہی کا کیا نتیجہ نکلتا۔ بہرحال اب تم مجھے فون پر اپنا کوئی ایسا ٹھکانہ بتاؤ کہ جہاں کار موجود ہے، میک اپ کا سامان اور لباس وغیرہ بھی موجود ہوں۔ ہم نئے پہ میک اپ کر کے اب ڈانا جائیں گے، اور ہاں، ڈانا میں کوئی ٹپ ہو تو وہ بھی دے دو۔ عمران نے کہا۔ کیا لیبارٹری ڈانا میں ہے؟ کارس نے کہا۔ ہاں، سوبرز اور کرسیاں بھی وہیں موجود ہیں، عمران نے جواب دیا۔ ڈانا میں ایک چھوٹا سا کلب ہے جس کا نام ہالی ڈے ہے، اس کی مالکہ میڈم جیفری ہے۔ یہ جیفری انتہائی شاطر، تیز ترار اور اس پورے علاقے کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ میں اسے فون کر کے آپ کے بارے میں کہہ دوں گا، آپ اس سے مل لیں، ڈانا میں وہ آپ کے بے حد کام آ سکتی ہے۔ کارس نے کہا۔ تم نے اسے شاطر اور تیز ترار کہا ہے، کیا وہ قابل اعتماد بھی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، وہ انتہائی قابل اعتماد ہے۔ اس کا ایک اصول ہے کہ جو اسے پہلے کام دے دے اور اس کا طے شدہ معاوضہ ادا کر دے تو وہ جان تو دے سکتی ہے لیکن اس سے غداری نہیں کر سکتی، کارس نے کہا۔ اوکے، اسے پرنس مائیکل کا نام بتا دینا۔ اب وہ کوٹھی بھی بتا دو جس کے بارے میں تمہیں تفصیل بتائی ہے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے اسے ایک کالونی میں موجود کوٹھی کے بارے میں تفصیلات بتا دی گئیں اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ سوبرز ڈانا میں اپنے آفس میں بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا۔ میز کی دوسری طرف کرسیا بیٹھی بھی یہی کام کر رہی تھی۔ دونوں کے ہاتھوں میں شراب کے بھرے جام تھے اور وہ دونوں باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ گھونٹ گھونٹ شراب پینے میں مصروف تھے۔ یہ سب بکواس ہے سوبرز، ہم نے خواہ مخواہ یہاں آ کر اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے۔ چیف بھی نہ جانے کیوں خوفزدہ ہو کر انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے۔ یہ پاک ایشیائی اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے مقابلے پر آ سکیں، کرسیا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ بڑی حتمی بات کر رہی ہو۔ اور اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سوبرز نے ہاتھ میں پکڑا ہوا شراب کا جام میز پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ہیلو، میں دارالحکومت سے اینتھنی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو سوبرز اور کرسیا دونوں یہ آواز اور بولنے والے کا نام سن کر بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ اینتھنی ہیڈ کوارٹر کا انچارج تھا۔ اس کا یہاں فون کرنے کا بظاہر کوئی مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر چیف نے کوئی پیغام دینا ہوتا تو وہ براہ راست بھی یہاں فون کر سکتا تھا۔ سوبرز بول رہا ہوں، سوبرز نے کہا۔ آپ نے رافٹ اور اس کے چھوٹے بھائی ڈیوڈ کو کوئی ٹاسک دیا تھا یہاں دارالحکومت میں؟ اینتھنی نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ سوبرز نے حیران ہو کر کہا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اسپیشل پوائنٹ 3 میں لاشیں پڑی ہیں، تو میں وہاں گیا تو وہاں رافٹ اور اس کے چھوٹے بھائی ڈیوڈ اور اسپیشل پوائنٹ 3 کے انچارج مارکر کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ ڈیوڈ آپ کے ساتھ ڈانا گیا ہوا ہے، لیکن اس کی اور اس کے بڑے بھائی رافٹ کی لاشیں دیکھ کر میں سمجھا ہوں کہ آپ نے ڈیوڈ کو کسی خاص ٹاسک پر یہاں واپس بھیجا ہے، اینتھنی نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر پہلے تو رافٹ نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ اس نے مشکوک افراد کو بے ہوش کر کے ہلاک کر دیا ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ اسپیشل پوائنٹ 3 میں اس کی لاش پڑی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ڈیوائن کالونی کی مشکوک کوٹھی کی نگرانی کر رہے تھے، یہ اسپیشل پوائنٹ 3 پر کیسے پہنچ گئے؟ سوبرز نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ ان کی لاشیں یہاں موجود ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ مارکر اور ڈیوڈ کی لاشیں فرش پر پڑی ملی ہیں، جبکہ رافٹ کی لاش راڈز میں جکڑی ہوئی کرسی پر موجود ملی ہے۔ اس کی گردن توڑی گئی ہے اور ایک کرسی کے ٹوٹے ہوئے راڈز کرسی کے گرد اس طرح بکھرے ہوئے ہیں جیسے کسی نے طاقت کے زور پر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو۔ میں اسی پوائنٹ کے فون سے بات کر رہا ہوں، اینتھنی نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ڈیوائن کالونی کی کوٹھی نمبر 101 کو چیک کرواؤ اور معلوم کرو کہ آیا وہاں لاشیں موجود ہیں یا نہیں، پھر مجھے فون پر اطلاع دو، سوبرز نے کہا۔ یس سر، اینتھنی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سوبرز نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ یہ سب کس نے کیا ہوگا اور کس طرح کیا ہوگا؟ کرسیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے تو خود کسی بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہلاک تو ان مشکوک افراد کو ڈیوائن کالونی کی کوٹھی میں کیا گیا اور لاشیں ملی ہیں رافٹ اور ڈیوڈ کی، وہ بھی اسپیشل پوائنٹ 3 سے۔ یہ سب کیا گورکھ دھندا ہے؟ سوبرز نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سوبرز نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس،
سوبرز بول رہا ہوں، سوبرز نے کہا۔ اینتھنی بول رہا ہوں جناب، ڈیوائن کالونی کی کوٹھی نمبر 101 سے۔ یہاں کوئی لاش موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی زندہ آدمی موجود ہے، صرف ایک کار یہاں موجود ہے اور بس، اینتھنی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا گیٹ کھلا تھا یا بند تھا؟ سوبرز نے پوچھا۔ چھوٹا پھاٹک باہر سے بند تھا جبکہ بڑا پھاٹک اندر سے، اینتھنی نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ رافٹ نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی کہ اس نے ان مشکوک افراد کو ڈیوائن کالونی کی کوٹھی میں بے ہوش کر کے ہلاک کر دیا ہے، لیکن وہ انہیں بے ہوش کر کے اسپیشل پوائنٹ پر لے آیا اور پھر انہیں ہوش میں بھی لایا گیا۔ اس کے بعد کسی بھی طرح معاملات پلٹ گئے اور یہ مشکوک لوگ رافٹ، ڈیوڈ اور مارکر پوائنٹ انچارج کو ہلاک کر کے نکل گئے۔ سوبرز نے اپنے طور پر تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ مشکوک لوگ کون تھے؟ اینتھنی نے پوچھا۔ اب تو یہ مشکوک نہیں بلکہ کنفرم ہو گئے ہیں کہ یہ انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے رافٹ اور ڈیوڈ جیسے سپر ایجنٹوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ یقیناً پاک ایشیائی ایجنٹ ہیں، سوبرز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہے جناب تو پھر انہوں نے لازماً رافٹ کو کرسی پر جکڑ کر اس پر تشدد کیا ہوگا اور اس سے معلوم کر لیا ہوگا کہ لیبارٹری کہاں ہیں اور آپ کہاں موجود ہیں۔ آپ کو اب زیادہ ہوشیار رہنا ہوگا، اینتھنی نے کہا۔ ہم پوری طرح ہوشیار ہیں، بے فکر رہو، سوبرز نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ نان سینس، سپر ایجنٹوں کو کہہ رہا ہے کہ ہوشیار رہنا، نان سینس، سوبرز نے ریسیور رکھ کر قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ درست کہہ رہا ہے سوبرز، ہمیں اب واقعی پہلے سے زیادہ ہوشیار رہنا ہوگا۔ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، حالانکہ یہ تعداد میں صرف 3 ہیں، لیکن یقیناً یہ انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہیں اور اب یہ ڈانا کا رخ کریں گے یا آ بھی چکے ہوں گے۔ تم ان کے بارے میں تفصیل ٹرانسمیٹر کی جنرل فریکوینسی پر کر دو تاکہ ہمارے سب آدمیوں کو اس بارے میں علم ہو جائے، اور میں بھی دوبارہ راؤنڈ شروع کر دیتی ہوں، کرسیا نے کہا تو سوبرز نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اس پر جنرل فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، جنرل کال فرام سوبرز، اوور، سوبرز نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر کے نیچے والے حصے میں تیزی سے چھوٹے چھوٹے بلب جلنے لگ گئے۔ جب ان جلنے والے بلبوں کی تعداد 8 ہو گئی تو سوبرز سمجھ گیا کہ اس کے تمام ماتحتوں نے کال اٹینڈ کر لی ہے۔ تمام ساتھی سن لیں کہ دارالحکومت سے 3 افراد جن میں 2 یورپی نژاد ہیں اور ایک قوی ہیکل ایکریمین حبشی ہے، یہاں کسی بھی ذریعے سے پہنچنے والے ہیں یا پہنچ چکے ہوں گے۔ ہم نے انہیں ٹریس کر کے ان کا فوری خاتمہ کرنا ہے، دیکھتے ہی گولیوں سے اڑا دینا ہے۔ کال از اوور، سوبرز نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب میں راؤنڈ پر جا رہی ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں ان تینوں کا خاتمہ کر کے ہی واپس آؤں گی، کرسیا نے کہا، اور سوبرز کے اثبات میں سر ہلانے پر وہ مڑی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔